شکریہ. اور غزل کا آخری شعر مقطع ہے یہ کہ انور ہر ایک چیز کی قیمت لگائی ہے، قیمت لگائی ہے. تم نے میری قسم میرے جذبات چھوڑ کر آنکھوں میں چیختی چلے گئے ہو میرا ساتھ چھوڑ کر. بہت شکریہ تمام لوگوں کا، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ انوشا انور صاحب، آپ معروف اداکار اور شاعر ہیں، اور آپ نے بہت خوبصورت انداز میں نظم کے ذریعے بھی بڑا خوبصورت خراج عقیدت دلیپ صاحب کو پیش کیا. بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے، اور امروہا فاؤنڈیشن بھی آپ کے شکر گزار ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مختلف فلمی لوگوں کے کیا کیا تاثرات ہیں دلیپ صاحب کے بارے میں. آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ ابھی اداکار انوپم کھیر نے کیا کہا ہے ان کے متعلق. انہوں نے کہا کہ میری تو دلی آرزو تھی کہ دلیپ صاحب کو قریب سے دیکھوں، اور قسمت یہ ہوئی کہ کرما فلم میں مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. یعنی جب میں سیٹ پر گیا تو میں بس ٹکٹکی باندھے دلیپ صاحب کو بڑی محبت سے دیکھے جا رہا تھا. بولے کافی دیر ہو گئی تو سبھاش گئی صاحب نے مجھے پکڑ کے کھینچا اور یہ کہا کہ ابے تو اس فلم میں ولن ہے، اتنی محبت سے نہ دیکھ انہیں، محبت ہی ظاہر ہوگی. لیکن میں کیا کروں، یعنی میں کروں کیا، میں تو میرے دل میں تو ان کے لیے اتنی عقیدہ اور جذبات تھے کہ وہ میرے سامنے کھڑے ہیں، اور بجائے اس کے کہ میں غصے کا اظہار کروں، ولن کا روپ دھارن کروں، میں الٹا انہیں محبت سے دیکھا جا رہا تھا. جب سبھاش گئی صاحب نے ڈانٹا مجھے اور ان تب کی جا کے پٹائی میں بھی ہوش کی میں ہے، آیا. اور ان کی پٹائی بھی کی ہے کرما میں. جی اس پہ یہ محبت ہے. جی محبت بالکل. چلیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور اپنے مہمان کو زحمت دیتے ہیں، جناب تنویر غازی جو گیت کار ہیں. تنویر غازی صاحب کا نیٹ ورک نہیں مل رہا کیونکہ وہ امروہہ میں ہی ہے، کسی گاؤں میں ہے، اور انٹرنیٹ نہیں ہے، انٹرنیٹ کا پرابلم. ابھی ان کا میرے پاس مطلب میسج آیا ہے. چلیے تو ایک اور گیت کار ہیں ہمارے وجے اکیلا صاحب. جی بہت ہی بڑے گیت کار ہیں. جی تو وجے اکیلا صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جی ضرور. بڑی اچھی محفل چل رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ جی بالکل نہیں آ رہی. اور عرفان تصویر تو آ رہی ہے بہت اچھی، آواز بھی آ رہی ہے. نہیں آواز بھی آ رہی ہے. اکیلا صاحب کی آواز بلند ہے، بہت اچھی آواز آ رہی ہے. ان کی آواز ان کے گانوں سے آتی ہے. کہو نا پیار ہے ایک دن کا جینا، بڑا ہٹ گانا. ارے واہ. عرفان صاحب آپ بہت اچھے کمپیئرنگ کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. اور اگر اجازت ہو تو میں اپنے خیالات پیش کروں. جی بالکل ارشاد. آج کوئی 10 روز بیت گئے ہیں، لیکن جو غم کا عالم ہے وہ بیتا نہیں ہے. آنکھیں آج بھی رو رہی ہیں. جس روز دلیپ صاحب گزرے اس روز میں نے بھی بہت کوشش کی جنازہ میں شرکت ہونے کی، قبرستان جانے کی، مگر بڑے بڑے لوگوں کی وہاں پہ پہنچ نہیں ہو رہی تھی. میں تو ایک چھوٹا سا انسان ہوں. مگر اگلے روز میں گیا، پھول سوکھے نہیں تھے ابھی، اور میں نے اپنی عقیدت پیش کی. وہاں پہ ایک نظم کہی، جب جا کے تھوڑا سکون ملا. جی اس نظم کا عنوان ہے یوسف خان. واہ. وقت کے سانچوں میں ایک دلیپ کمار بھی تھا. کیا بات. وقت کے سانچوں میں ایک دلیپ کمار بھی تھا، چلتا تھا جس نام کا ہر دل پہ سکہ. کیا بات. واہ. وقت کے سانچوں میں ایک دلیپ کمار بھی تھا، چلتا تھا جس نام کا ہر دل پہ سکہ. خبر ہے جھوٹی اس نے پلک ہے جھپکائی، خبر ہے جھوٹی اس نے پلک ہے جھپکائی، وہ تو رہے گا زندہ جب تک ہے گنگا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. بہت اچھا ہے صاحب، بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. شکریہ. لاجواب وجے بھائی، واہ. شکریہ. وقت کے سانچوں میں ایک دلیپ کمار بھی تھا، چلتا تھا جس نام کا ہر دل پہ سکہ.
خبر ہے جھوٹی اس نے پلک ہے جھپکائی، وہ تو رہے گا زندہ جب تک ہے گنگا. کیا کیا بات ہے. شعر سنیے کہ قبر کی مٹی آج پھرے ہے اتراتی. ہاں واہ واہ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، کیا منظر کشی کر رہے ہیں. کیا واہ. خبر کی مٹی آج پھرے ہے اتراتی، ایک صدی بیتی تو ایسا شخص ملا. بے ہاں، شک بے شک. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. بہت واہ واہ واہ. خبر کی مٹی آج پھرے ہے اتراتی، ایک صدی بیتی تو ایسا شخص ملا، وقت کے سانچے میں. بہت اچھا بہت اچھا. بہت اچھا. سدھاکر جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک اور خیال سنیے، اسی اگلا شعر سنیے کہ پیشاور کی مٹی کو میں چومتا ہوں، واہ پیشاور کی مٹی کو میں چومتا ہوں، جس نے فرشتوں سے بڑھ کر انسان رچا. ہاں ہاں واہ 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 بہت بڑھیا بہت بڑھیا وجے بھائی واہ. کیا بات بہت ہے. خوبصورت بہت خوبصورت. پیشاور عمدہ. کی مٹی کو میں چومتا ہوں، جس نے فرشتوں سے بڑھ کر انسان رچا. خبر کی مٹی آج پھرے ہے اتراتی، ایک صدی بیتی تو ایسا شخص ملا. واہ بے شک بے شک. واہ مدھوبالا واہ. مدھوبالا اور رفیع اور ساحر سب ہیں یہیں، مدھوبالا اور رفیع اور ساحر سب ہیں یہیں، تیری بغل کی قبر میں زندہ پائندہ. واہ 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 واہ. مدھوبالا اور رفیع اور ساحر سب ہیں یہیں، تیری واہ واہ بغل واہ. کی قبر میں زندہ پائندہ. میں تو اکیلا اس دنیا میں کل بھی تھا، آج مگر شدت سے یہ احساس ہوا. بہت اچھا. واہ واہ. بہت اچھا. واہ واہ. ہاں. ہاں ہاں بہت اچھا کلا جی، بہت اچھا. بہت اچھا. میں ایک مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، باتیں تو بہت ہیں دلیپ صاحب کی. دیکھیے جو باندرا کا جوگس پارک ہے، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے اس پہ، جس میں کئی فلمی ستارے بھی آتے ہیں. آنند بخشی صاحب سے ہماری 300 ملاقاتیں وہاں پہ ہوئی ہیں، میں نے گنی تھی ملاقاتوں. خیر بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں دیر رات تک وہاں پہ تھا، جب تک وہ باندرا کا جوگس پارک بند ہوتا ہے اس وقت تک. اور پھر گارڈز آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب آپ لوگ جائیے، یہ جو ہے پارک بند ہونے کو چاہتا ہے. اور میں ان آخری لوگوں میں سے تھا، 2-3 لوگوں میں سے. اچانک دیکھتا کیا ہوں کہ ایک چمچماتی ہوئی مرسڈیز ہے جو آتی ہے. تو مرسڈیز کا بڑا ہمارے ہندوستانیوں کو ایک لگاؤ ہے، وہ رک جاتے ہیں بڑا جب کچھ خاص قسم کی مرسڈیز آتی ہے اور وہ بھی چمچماتی. رک گئے ہم بھی، اور بھی کچھ لوگ رکے. دیکھتا کیا ہوں کہ اس میں ڈرائیور نے ہے جو دروازہ کھولا اور دلیپ کمار صاحب اور سائرہ بانو اس میں سے نکلے. اب کون جائے گا، اب تو سب رک گئے. اور اس کے بعد یہ 10-12 سال پرانا واقعہ ہے. اور اس کے بعد ہم نے تو لڑائی کی، ہم نے کہا ہم بھی جائیں گے اندر، اور ہمارے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے. اور دلیپ صاحب بالکل سمندر کی طرف 2 کرسیاں ان کے لیے لگائی گئی. اور وہ بعد میں احساس ہوا کہ یہ چاندنی رات تھی، چاندنی رات تھی. اور پھر ان لوگوں نے بیٹھ کے چاند کو دیکھا اور ہم انہیں دیکھ رہے تھے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. کیا کیا منظر نظارہ ہے. واہ واہ واہ. کیا واہ. اور اگر آپ اجازت دیں تو کچھ باتیں اور رکھوں آپ کے سامنے. جی جی بالکل بالکل وجے بھائی بالکل. میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں وجے بھائی نے جاوید اختر صاحب پر کتاب لکھی، سلیم خان صاحب پر کتاب لکھی، گلزار صاحب، بہت سارے لوگوں کے لیے کتاب بھی لکھی ہے. اور کئی ریڈیو پر آپ اناؤنس کرتے ہیں، مطلب ایک ساتھ کئی ایف ایم گولڈ پر اور کئی چینل پر. ہاں اس کے علاوہ بھی جی ایک ہاں بھائی وجے بھائی 25-30 سال 28 سال پرانا واقعہ ہے، جب سوداگر صاحب دلیپ کمار صاحب کی سوداگر کا فنکشن تھا، سبھاش گئی صاحب بنا رہے تھے سکسیس کا. اس وقت میں یونیورسٹی آف ممبئی میں اسٹوڈنٹ تھا لٹریچر کا، اور میں نے ایک نکڑ ناٹک کیا تھا اصغر وجاہت صاحب کا لکھا ہوا دونوں مارے جائیں گے، جس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی کی دوستی کی بات تھی. اور انہی دنوں دنگے فسادات ہوئے تھے ممبئی میں. تو
دلیپ کمار صاحب سے میں نے اپنے بارے میں بتایا اور میں نے ان سے پہلے تو یہ کہا کہ میں آپ کو چھو کے دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ترنت کہا کہ آپ میری طرح کسی ایکٹریس کو بھی چاہتے ہیں کیا؟ مطلب کہ آپ ان کو بھی چھونے کی تمنا رکھتے ہیں کیا؟ میں نے کہا دیکھیے آپ کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جب انہیں معلوم ہوا کہ میں ایک تھیٹر ایکٹیوسٹ ہوں, اس کے بعد انہوں نے, اور جب میں پٹنہ کا ہوں تو پٹنہ کے بارے میں اور تھیٹر کے بارے میں انہوں نے کافی کچھ جاننا چاہا کہ پبلک سے آنکھیں ملا کے باتیں کرنے کا جو تھیٹر کا ایک کیریکٹر ہے اس بارے میں آپ بتائیے. تو وہ ایک بہت یادگار موقع تھا میرے لیے. اور جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں عرفان صاحب, کہ ابھی کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ دلیپ کمار نے کیا ہی کیا ہے. مطلب ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دلیپ کمار صاحب جتنے بڑے ایکٹر رہے نا, اس سے بھی زیادہ سیاسی سازش کے شکار اور شخصیت رہے. بہت صحیح فرمایا, بہت صحیح فرمایا, بالکل بہت صحیح. دیکھیے ایک تو بٹوارے کا دنش چپتا رہا تمام عمر. پشاور میں اپنا شاندار گھر ہونے کے باوجود اس گھر میں نہ جانے کی جو تڑپ ہے نا, اس کی لکیریں ان کے چہرے پہ ہمیشہ دکھتی رہی. صحیح, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات, واہ. اچھا, مزے کی ترا یہ کہ نہ تو وہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اس پہ اس بابت آہیں بھی بھریں اور شکوے بھی کریں. یہ بڑا کمال تھا. اور شکوے شکایت کرتے بھی تو کس سے کرتے؟ ہندوستان میں ان شکووں شکایتوں کا کچھ الگ ارتھ نکالا جاتا, پاکستان میں کچھ الگ ارتھ نکالا جاتا. کیا میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح فرمایا, بالکل صحیح فرما رہے بھائی جی بہت صحیح. صحیح معنوں میں خراج عقیدت یہ ہے کہ جو ان کی زندگی کی باتیں وہ جی نہیں بالکل بالکل, فرمان میاں وجے اکیلا جی نے بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈالی ہے, بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. جی, ایک دو جملے اور کہنا چاہوں گا. جی, تو دلیپ کمار صاحب نے چپی اختیار کر لی, زیادہ تر موقع پہ خاموش رہے, مگر ان کی خاموشی بھی ان پہ تہمتیں جو لگتی رہی اس کو روک نہیں پائی. مطلب کتنی چپیاں دلیپ کمار صاحب نے کی جب ان کا نام ہے جو نامہ کرن ہے جو یوسف خان سے دلیپ کمار کر دیا گیا دیویکا رانی کے دوارا, تب بھی خاموش رہے. مطلب کہ جب ان کے دوست منٹو صاحب نے, جب ان کے جانثار حبیب جو جوش ملیح آبادی صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ دلیپ صاحب آپ کا وطن پاکستان ہے, چلیے پاکستان, اس وقت بھی وہ خاموش رہے اور ہندوستان کو اپنا وطن مانا. بے شک, بے شک. اگر دلیپ کمار صاحب اپنی وصیت میں یہ لکھ کے جاتے کہ انہیں پشاور ہی میں دفنایا جائے, تو کون سی طاقت تھی جو انہیں روک دیتی؟ درست فرمایا, بہت صحیح بات کہی, بہت بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کیا آپ. بہت اچھا. انہوں نے ہندوستان کو اپنا وطن مانا. لیکن ذرا سوچئے کہ کسی انسان پہ تہمتیں اور ان پہ آپ اس طرح کی شک کی نگاہیں رکھے رہیں گے تو ان کی ذہنی حالت کیسی ہوگی؟ بے شک, جی, بے شک, کیا بات ہے, صحیح بات ہے. واہ, بہت خوبصورت وجے اکیلا صاحب. مجھے ایک منٹ اور بولنے دیجیے. جی جی, بالکل. پشاور میں ایک گلی ہے جس کا نام ہے قصہ گو گلی. وہیں کے دلیپ کمار صاحب ہیں, وہیں کے راج کپور صاحب ہیں, اور جیسا کہ عرفان صاحب نے کہا کہ ہندوستانی پلر ہیں یہ فلم کے. مگر ایک کی طرف آپ نے شک کی نگاہ سے دیکھا, اور کیا کہیں ہم. اور پالیٹکس وقت کی ایک ستم ظریفی جو ہے وہ یہ ہوئی کہ دلیپ کمار صاحب کو پاکستان کی سرکار نے نشان امتیاز ہے جو اپادھی دی تھی. اب تو دلیپ کمار کی منودشا اور خراب ہوئی, اب وہ کیا کہیں. خیر باتیں بہت ہیں, بہت اچھے سنگر بھی تھے دلیپ کمار صاحب. جی, ذرا آپ بتائیے مسافر
مسافر فلم میں جو انہوں نے خوبصورت گایا ہے لاگی نہیں رام لا جواب ہے. واہ واہ کیا واہ بات واہ واہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں عرفان صاحب، جی مطلب صاحب ہمارے بیچ نہیں ہیں، اگر وہ اپنی حسین دلربا جو جگنو کی ہیروئن ہے نور جہاں، ان کے ساتھ ایک گانا گا ہی لیتے تو ہمارا آپ کا کیا بگڑ جاتا؟ ارے کیا بات ہے، کیا بگڑتا. لیکن اکیلا صاحب ایک بات کہوں گا جی کہ جب 91 میں غالباً نور جہاں صاحبہ ہندوستان تشریف لائیں تھی، 82 جی، 82 تو اس وقت دلیپ صاحب نے ایک جملہ بڑا خوبصورت ادا کیا تھا جی کہ نور جہاں صاحبہ ٹھیک جتنے سال بعد آپ تشریف لائی ہیں اتنے ہی سال ہم نے آپ کا انتظار کیا ہے. یہ بہت خوبصورت جملہ بولا تھا انہوں نے، آج تک مجھے یاد ہے. ایک اچھے انسان کی خوبی یہی ہے کہ وہ کئی محبتیں کرتا ہے زندگی میں. دلیپ صاحب نے کئی محبتیں کی تھی، یقیناً جی. ہے جو نور جہاں ان کی پہلی محبت تھی. ارے آپ لوگ خاموش ہو گئے. نہیں نہیں، ایسی بات ہم نہیں. آپ کو سن رہے ہیں. نہیں ہم میں آپ کو سن رہے ہیں کیونکہ آپ جو باتیں بتا رہے ہیں وہ وجے بھائی، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. وجے بھائی مسئلہ کیا ہے، وجے بھائی کی پہلی محبت کے ذکر پہ اچھے اچھے خاموش ہو جاتے ہیں. اچھا لیکن میں تو وہ تشبیہ ذہن میں لا رہا تھا جن جن سے آپ کا تعلق رہا ہے. جی 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 جی. اچھا تو وہ پشاور کے معاملے میں مجھے خیال آتا ہے دلیپ کمار صاحب کا جو حال ہوگا وہ ایسا ہی ہوگا جس طرف مرزا داغ دہلوی نے اشارہ کیا تھا کہ کرتے ہو داغ دور سے بت خانے کو سلام، اپنی طرح کی ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. واہ 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 اور واہ 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 تو واہ دل واہ کو واہ. جب سکون ملا، عرفان صاحب اور تمام حضرات، جب سکون ملا دلیپ صاحب دل کو، جبکہ دلیپ صاحب کو مدھوبالا کے ٹھیک بغل میں جگہ ملی تو ایسا لگا کہ ان کی محبت دیکھ کے اور ان کو جہاں مدھوبالا کے بالکل بغل میں جب لٹایا گیا، انہیں قبر کی مٹی دی گئی ان کے بغل میں، تو بہت ہے جو دل کو تسلی ملی. ایسا لگا کہ جیسے میں اپنی اس نہ پائی ہوئی محبوبہ کے پاس آ گیا. واہ، بالکل. وہاں سے میرے خیال سے 10 فٹ پر محمد رفیع صاحب ہیں. کیا بات ہے، ان کی قبر کے بالکل 10 واہ فٹ واہ پر. واہ تو واہ بس واہ واہ. اب کچھ نہیں، اب بس ایک بار پھر سے ہے جو 2 شعر کہوں گا کہ وقت کے سانچوں میں ایک دلیپ کمار بھی تھا، چلتا تھا جس نام کا ہر دل پہ سکہ، قبر کی مٹی آج پھرے ہے اتراتی، ایک صدی بیتی تو ایسا شخص میں. کیا بات ہے، واہ واہ. تو بہت اچھا دیکھیے وجے اکیلا جی نے کس قدر تفصیل کے ساتھ دلیپ کمار کے حیات و خدمات پر روشنی ڈالی ہے. بہت ہی سلیقے شکر کے گزار ساتھ، ہوں. بہت اچھی اور طرح. وجے اکیلا جی، آپ نے جو پشاور کا ذکر کیا جی تو حقیقت یہ ہے کہ تقسیم نے بہت لوگوں کو نقصان پہنچایا. کاش کہ یہ تقسیم نہ ہوتی. اسی لیے کیفی اعظمی نے کہا تھا کہ جو دور سے طوفان کا کرتے ہیں نظارہ، ان کے لیے طوفان وہاں بھی ہے یہاں بھی. اور تقسیم ہوا ملک تو دل ہو گئے ٹکڑے، ہر شخص پریشان وہاں بھی ہے یہاں یہاں بھی. تو حقیقت یہی ہے کہ یہ